الکریم اما بعد، آج انشاءاللہ ہم سورہ قریش کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے پچھلے ہفتے سورۃ الفیل کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی تھی، تو ایک دفعہ اس کا دہرانا بھی ضروری ہے تاکہ اگر وہ بھول گیا ہو تو دوبارہ یاد ہو جائے، اور اگر کوئی ایسے حضرات ہوں جو نہیں موجود تھے تو کچھ خلاصتاً 3-4 منٹ کے اندر ان کے سامنے سورۃ الفیل کا خلاصہ آ جائے، تو اس لیے میں سورۃ الفیل ایک مرتبہ پڑھ کر اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں، اور اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ قریش پڑھیں گے۔ اور اس کے دہرانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ قریش کا سورہ فیل کے ساتھ بہت گہرا ربط ہے، ان دونوں کا جو مضمون ہے، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں دونوں صورتوں کے اندر، وہ کافی ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں۔ تو پہلے سورۃ الفیل کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ قریش کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تو نے نہیں دیکھا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، تیرے رب نے کیا انجام کیا، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ہاتھی والوں کے ساتھ، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا نہیں کر دیا ان کی تدبیر کو، ان کی سازش کو، فی تضلیل، ناکام اور ناکارہ، کیا ان کی تدبیر کو ناکام اور ناکارہ نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، اور بھیج دیے ان پر پرندے، ابابیل، غول کے غول، لشکر کے لشکر، ترمیہم بحجارۃ، جو مارتے تھے ان کو پتھروں سے، من سجیل، جو پکی ہوئی مٹی کے بنے ہوئے تھے، فجعلہم، پس کر دیا ان کو، کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پورا واقعہ ذکر کیا ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ابرہہ نے قریش پر چڑھائی کا اور بیت اللہ کو منہدم کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی مخلوق، پرندے کے، چھوٹے سے پرندے کے ذریعے اس کی ساری سازش اور ساری تدبیر کو ناکام بنایا۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اس سے ہمیں جو درس ملتا ہے، کچھ سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم یہ سورت پڑھیں نماز میں یا نماز کے علاوہ یا سنیں، تو ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنی قوت کی وجہ سے، اپنے مال اور منصب کی وجہ سے اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہے، اگر کوئی شخص یہ تصور کر لے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، یا میرے پاس یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں تو شاید میں اللہ کا مقابلہ کر لوں گا، تو ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ اگر اللہ کو کسی نے چیلنج کیا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان سے بدلہ لیتے ہیں، اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں اور بھی موجود ہیں۔ اور دوسرا سبق جو ہمیں اس صورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ قریش بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ جب ابرہہ کا لشکر آیا تو ان کو بچانے والا کوئی بت نہیں تھا سوائے اللہ کے، ایک اللہ کی ذات تھی جس نے قریش کو بھی بچایا اور بیت اللہ کو بھی بچایا۔ لیکن اس واقعے کے فوراً بعد قریش دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اگرچہ ان کے پاس عقل تھی، دانش تھی، فکر تھی، لیکن اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کو جب تک وحی کی تعلیمات نہ ملیں، اس کی عقل اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی، وگرنہ ان کے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ بات کافی تھی کہ یہ بت ہمارے کس کام کے ہیں، کہ جب ہم پر ابرہہ نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی، بیت اللہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی، کون سا بت تھا جس نے ہمیں بچایا ہو، کون سا بت تھا جس نے بیت اللہ کی حفاظت کی ہو سوائے اللہ کے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے در پہ نہیں جھکے۔ تو اللہ کے در پہ جھکانے والی جو چیز ہے انسان کو، وہ وحی ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو، اس لیے کہ عقل اس وقت انسان کی صحیح رہنمائی کرتی ہے جب اس کے ساتھ وحی کا نور ملے، اگر وحی کا نور اس کے ساتھ نہ ملا ہو تو یہ عقل انسان کو گمراہ کرتی ہے۔
تو یہ وہ سبق ہے جو ہمیں سورۃ الفیل سے ملتا ہے. تو جب ہم اس کو پڑھیں تو ہمارے تصور میں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان چیزوں میں سے کسی چیز میں مبتلا نہیں، اگر ہیں تو اس سورت کے ذریعے ہم اس سے نکلنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد سورہ قریش ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ترجمہ: لإیلاف قریش، کیونکہ قریش مانوس ہیں. ایلاف کا لفظ الفت سے نکلا ہے. الفت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ الفت ہو جانا، انس ہو جانا، مانوس ہو جانا. لإیلاف قریش، کیونکہ قریش مانوس ہیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ مانوس ہیں سردی کے سفر کے ساتھ اور گرمی کے سفر کے ساتھ. شتا عربی میں کہتے ہیں سردی کو، اور الصیف عربی میں کہتے ہیں گرمی کو. فَلْيَعْبُدُوا، پس انہیں چاہیے کہ عبادت کریں، رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی، وہ ذات، وہ رب، اطعمہم، جس نے ان کو کھلایا، من جوع، بھوک کے بعد، وہ رب جس نے ان کو بھوک کے بعد کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن عطا کیا خوف کے بعد. خوف کے بعد ان کو امن کی نعمت عطا کی، اس رب کی ان کو عبادت کرنی چاہیے. یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہے. اس کی تفسیر ہم سمجھتے ہیں آخر میں انشاءاللہ ایک بار پھر اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ یہ ازور ہو جائے اور ذہن نشین ہو جائے. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے قرآن کریم کی تفسیر کے معاملے میں وہ یہ کہ قرآن کریم کے اندر بسا اوقات کسی خاص قوم کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی خاص واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ موقع کی مناسبت سے جو آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن اس کا مفہوم اور اس کا پیغام اور اس کا حکم قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی، کسی خاص واقعے کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی اور وہ اس واقعے کے ساتھ خاص تھی اور بس وہ واقعہ ختم ہو گیا تو اب قرآن کریم کی وہ آیت بھی نعوذ باللہ بے معنی ہو گئی. ایسا نہیں ہے. وہ واقعہ تو خاص ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بیان ہونے والا سبق اور حکم وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. یہ صورت بھی اسی طرح ہے. اس کے اندر بظاہر قریش کا تذکرہ ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ تھا قریش، ان کا تذکرہ ہے اور ان کا ایک پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارا کرتے تھے اور اللہ نے ان پر کیا انعام کیا تھا. لیکن اس کا پیغام، اس کا درس، اس کا میسج اور اس کا سبق ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ قبیلہ قریش کے ساتھ خاص تھا اور قبیلہ قریش ختم ہوا تو اس کا درس بھی ختم ہو گیا. تو اس لیے ایک تو ہمیں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں یہ بات پہلے سے پتہ ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر اس سورت کا جو پس منظر ہے مختصر وہ یہ ہے کہ قریش یہ بیت اللہ کے خادم تھے. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بیت اللہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے اور مکہ مکرمہ کی جو زمین ہے وہ پتھریلی ہے، وہ صحرا ہے، اس کے اندر نہ سبزہ ہے نہ گھاس ہے، کچھ نہیں ہے، نہ پانی ہے، ایک زمزم کا چشمہ ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی فریاد کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میں اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کر آ رہا ہوں جہاں کوئی سبزہ نہیں، صرف ایک اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر آ رہا ہوں. تو وہاں کوئی سبزہ نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی کاشتکاری کا نظام نہیں تھا. تو عرب کا جو گزر بسر تھا، ان کی جو معیشت تھی، اس کا دار و مدار تجارت پر تھا، اور تجارت ان کی تھی ایکسپورٹ امپورٹ کی.
وہ ایک جگہ سے سامان لاتے تھے. حج کے موقع پر مکہ مکرمہ کے اندر بہت بڑی منڈی لگا کرتی تھی, بہت بڑا بازار لگا کرتا تھا, وہ وہاں سے لا کر چیزیں بیچا کرتے تھے. تو اگر دیکھا جائے مکہ مکرمہ, اگر نقشے کے اندر دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف, نارتھ کی طرف شام کا علاقہ آتا ہے. اور اس وقت شام کے اندر یہ فلسطین, اردن, یہ جتنے ممالک ہیں, لبنان, یہ سارا شام کہلاتا تھا. ابھی تو بہت سارے ملک بن گئے لیکن پہلے یہ سارا ایک ملک تھا, شام. اور مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف, نیچے کی طرف, ساؤتھ کی طرف ملک آتا ہے, ملک یمن, جو آج بھی یمن ہے. تو مکہ مکرمہ سے اوپر کی طرف یعنی شمال کی طرف شام ہے, اور نیچے جنوب کی طرف اور نیچے کی طرف ملک یمن ہے. تو عرب کے جو لوگ تھے, خصوصاً یہ قبیلہ قریش کے لوگ اور باقی عرب کے قبائل, ان کا دار و مدار معیشت کا, اکانومی کا, وہ تجارت پر تھا. یہ جاتے تھے شام, اس لیے کہ شام پر وہاں سے جو بحری جہاز ہوا کرتے تھے وہ وہاں آتے تھے, وہاں سے یہ سامان خرید کر مکہ مکرمہ لاتے تھے. پھر اسی طرح یمن جاتے تھے, وہاں سے سامان لا کر مکہ مکرمہ میں بیچا کرتے تھے. اور ان کا جو کاروبار ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ مکہ مکرمہ سے جب ایک قافلہ جا رہا ہے تو ہر شخص کا کچھ نہ کچھ سرمایہ اس میں لگا ہوتا تھا. یعنی کسی نے مثلا 1000 روپے دیے, کسی نے 2000 دیے, کسی نے 3000 دیے. مکہ مکرمہ میں رہنے والا ہر شخص تقریباً اس کے اندر کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کیا کرتا تھا. جیسے ہمارے ہاں لمیٹڈ کمپنیاں ہوتی ہیں, ان کے جو شیئرز ہوتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ایک مالک ہوتا ہے, ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے, باقی لوگ شیئر خرید کر اس کمپنی میں شریک ہو جاتے ہیں. اسی طرح کا ایک کاروبار تھا. تو جب گرمی ہوتی تھی, گرمی کے موسم میں یہ جاتے تھے شام کی طرف, اس لیے کہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے, اوپر کا علاقہ ہے, شمالی علاقہ ہے شام. اور جب مکہ مکرمہ میں سردی ہوتی تھی تو یہ جاتے تھے یمن کی طرف, اس لیے کہ یمن جنوب کا علاقہ ہے اور گرم علاقہ ہے. تو ایک سفر ان کا ہوتا تھا سردی میں اور ایک سفر ان کا ہوتا تھا گرمی میں. جب مکہ مکرمہ میں سردی ہوتی تھی تو ان کا سفر ہوتا تھا یمن کی طرف, تاکہ وہاں وہ موسم گرم ہے, وہاں وہ خرید و فروخت کریں. اور جب مکہ مکرمہ میں گرمی ہوتی تھی تو ان کا سفر ہوتا تھا شام کی طرف, اس لیے کہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے. ان دو سفروں کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم نے, رحلت الشتاء والصیف. ایک سفر ان کا سردی کا ہوتا تھا اور ایک سفر ان کا گرمی کا ہوتا تھا, اور یہ اصل سفر ان کا تجارت کے لیے ہوا کرتا تھا. یہ تو ان کے اس سفر کا پس منظر ہے. اب صورتحال یہ تھی کہ جب لوگ سفر کیا کرتے تھے, چونکہ اس پورے جزیرے کے اندر کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی, قبائل تھے, ہر قبیلے کا ایک سردار تھا, وہ قبیلے کا سردار حکومت کیا کرتا تھا, مختلف قبائل تھے, مختلف حکومتیں تھیں. تو وہ انتہائی غیر یعنی امن وہاں نہیں تھا, امن کا نام و نشان نہیں تھا. کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں اکیلے سفر کروں, اور خصوصاً تجارتی سفر تو ناممکن تھا. پورا پورا قافلہ بنا کرتا تھا, اور وہ قافلہ تجارت کا سفر کیا کرتا تھا تاکہ کوئی راستے میں لٹیرا آئے, چور آئے, ڈاکو آئے تو اس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. جیسے ہمارے ہاں بعض علاقے ہیں کہ وہاں جب بسیں جاتی ہیں تو پورا کانوائے بنتا ہے, اس کے بعد وہ بسیں جاتی ہیں. صرف ایک بس وہاں سے نہیں گزرتی, اس لیے کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی چور ڈاکو آ جائے گا. تو عرب کا پورے معاشرے کا یہ حال تھا کہ کوئی وہاں سے قافلہ تجارتی صحیح سلامت نہیں گزرتا تھا. یہ ان کا ماحول تھا, یہ ان کا کلچر تھا. لیکن قریش یہ بیت اللہ کے خادم تھے. اللہ کا گھر چونکہ مکہ مکرمہ میں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت قبیلہ قریش کو عطا کی تھی. یہ جب حاجی آتے تھے ان کی خدمت بھی کیا کرتے تھے, ان کا اکرام بھی کیا کرتے تھے, بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے. تو اس بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے ان کو معاشرے میں ایک وقار حاصل تھا. دنیا ان کو احترام کی نظر سے دیکھتی تھی. یہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ کہتے تھے یہ بیت اللہ کے خادم ہیں, اور بیت اللہ کے خادم ہونے کی وجہ سے لوگ ان کا بہت اکرام بھی کرتے تھے, احترام بھی کرتے تھے. اور باقی جتنے قافلے ہوتے تھے وہ اگر لٹیں, لیکن قریش کا قافلہ اگر کسی راستے سے آتا جاتا تھا تو اس قافلے کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا, صرف اس وجہ سے کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے امن عطا کیا. ایک تو ان کا سفر امن سے رہا, دوسرا یہ ان کو امن عطا کیا کہ یہ جب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, جو حرم کا علاقہ ہے, جو حرم کا ایریا ہے, وہاں پر بھی کوئی کسی قسم کی قتل و غارت کوئی نہیں کیا کرتا تھا. قرآن کریم میں آتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے,
اور اس کے آس پاس سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی جو حرم میں داخل ہوتا تھا من دخلہ کان آمنا، جو داخل ہوا بس وہ امن. اگر وہ قتل کر کے بھی داخل ہوتا تھا کوئی اپنا قصاص لینے کے لیے بھی اس سے حرم میں قصاص نہیں لیا کرتا تھا. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور ان کے رہنے والوں کی معیشت کو، ان کی اکانومی کو اور ان کے کاروبار کو بھی مضبوط فرما. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ سارا مرتبہ اور مقام ملا. اللہ تعالیٰ نے اسی احسان کا تذکرہ کیا ہے اس سورت کے اندر کہ قریش کو اس معاشرے کے اندر جو اللہ نے عزت دی ہے وہ صرف اور صرف اس اللہ کے گھر کی وجہ سے ملی ہے. وگرنہ یہ سارے عربوں کی طرح عام عرب ہیں، لیکن لوگ ان کی جو عزت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے ہر طرح سے. اگر کسی کی مدد کرنی ہو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، آپ اس کو اس نقصان سے بچا لیں. اللہ نے یہ مدد بھی کی قریش کی، اس لیے کہ جب ابرہہ نے چڑھائی کی، وہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. قریش اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے، اللہ نے اس نقصان سے قریش کو بچایا. دوسرا احسان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی پر مزید احسان کرے. اللہ نے یہ احسان بھی کیا کہ پورا علاقہ غیر امن، اس کے اندر امن نہیں تھا، لیکن حرم کو اللہ نے امن کا گہوارہ بھی بنایا اور ان کی تجارت کو بھی اللہ نے پرامن بنایا. تو یہ نفع بھی اللہ نے عطا فرمایا، یعنی ان سے نقصان کو بھی دور کیا اور ان کو فائدہ بھی عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے ان پر یہ احسانات کیے ہیں، اب ان احسانات کا تقاضا یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اب ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہ جو انہوں نے بیت اللہ کے اندر 60 بت رکھے ہوئے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بت ان کے کسی کام کے نہیں. ان کی معاشرے میں عزت اس گھر کی وجہ سے ہے، جو بظاہر اگر دیکھا جائے تو مٹی کا اور چند پتھروں کا ایک گھر ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ نے اس کو اتنی عظمت اور اتنا احترام عطا فرمایا ہے. تو جب ان کا احترام اس کی وجہ سے ہے، ان کو چاہیے کہ یہ پھر عبادت بھی اسی کی کریں جس کا یہ گھر ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دو اور انعامات ذکر کیے کہ جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، اور دوسرا انعام یہ ذکر فرمایا کہ جب یہ ایک ایسی حالت میں تھے کہ پورے عرب کے اندر کہیں امن کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا فرمایا. یہ جہاں رہتے تھے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. اور یہ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے یہ دو چیزیں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. ایک یہ کہ اس کی معیشت مضبوط ہو. اگر کسی ملک کی معیشت مستحکم ہو جائے، معیشت مضبوط ہو جائے، وہاں کے کاروباری لوگ وہاں پر مطمئن ہو کر اپنا کاروبار جما سکیں، تو یہ کسی ملک کی ترقی کی بہت بڑی علامت سمجھی جاتی ہے. ہر معاشرے کے اندر آپ اگر قبل عیسوی جو زمانہ ہے اس زمانے کو لے لیں یا اس کے بعد کے زمانے کو لے لیں، جس زمانے میں کسی بھی ملک کو آپ ترقی یافتہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس کی معاشی ترقی کا ہوتا ہے، اس کی معیشت کا ہوتا ہے کہ اس کی معیشت کتنی مضبوط ہے. اور دوسرا بہت بڑا کردار اس کا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں امن کتنا ہے. اس لیے کہ تاجر ہر طرح کے نقصان کو برداشت کرتا ہے، لیکن اگر کہیں امن نہ ہو وہ اس علاقے میں تجارت نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ سالوں میں جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے، کتنے تاجر اپنا کاروبار کراچی سے منتقل کر چکے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یہاں امن نہیں ہے. تو جہاں پر امن نہ ہو وہاں کوئی کاروباری آدمی ٹکتا نہیں ہے، وہاں کوئی آدمی اپنی تجارت نہیں کرتا. تو یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جس سے کوئی ملک، کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، کوئی بھی علاقہ ہو وہ مضبوط ہوا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بھی انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بھوک سے بھی نجات عطا فرما دی اور اس بے امنی سے بھی نجات عطا فرما کر ان کو امن عطا فرما دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک مطالبہ کیا کہ اتنے سارے احسانات میں نے کیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ان ہاتھی والوں کو میں نے تباہ کیا، اور صرف وہ نہیں کیا، تمہیں امن عطا کیا، تمہیں رزق عطا کیا، تمہارے کاروبار میں برکت دی. اب اس کا تقاضا ہے کہ جس وجہ سے یہ سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، جس وجہ سے وہ ہاتھی والوں کو تباہ کیا گیا، جس وجہ سے تمہیں امن عطا کیا گیا، وہ یہ اللہ کا گھر تھا. تو جب اللہ کا گھر تھا تو اس اللہ کی اب تمہیں عبادت کرنی چاہیے. اس سے ہمیں جو درس ملتا ہے
ہمیں جو سبق ملتا ہے سب سے بڑا درس اور سب سے بڑا سبق، وہ درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی انسان کو یا کسی قوم کو کوئی نعمت اس کی دینداری کی وجہ سے ملی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو عرب تھے وہ کافر تھے، لیکن وہ قریش کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے صرف بیت اللہ کی وجہ سے۔ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے دین کو پڑھتے ہیں، جو اللہ کے دین کو پڑھاتے ہیں، جن کو اللہ نے دین کی نسبت عطا کی ہے، جن کو اللہ نے مسجد سے جوڑا ہے، اپنے دین سے جوڑا ہے، اپنے قرآن سے جوڑا ہے، آیا ہم کم از کم ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، اتنی تعظیم و توقیر کرتے ہیں جتنے عرب کے کفار قریش کی کیا کرتے تھے؟ کہ وہ قریش کے لوگوں کی تعظیم صرف اور صرف اس بیت اللہ کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ تو بیت اللہ سے تو قرآن کریم کا درجہ اور قرآن کریم پر عمل کرنے والے انسان کا درجہ بیت اللہ سے کہیں بڑا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ما اجملکی ما اطیب ریحکی، تو کتنا خوبصورت ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، اور اس طرح کے مختلف جملے ارشاد فرما کر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمتک، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک مومن کی حرمت، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا احترام اللہ کے ہاں تیری چار دیواری سے اور بیت اللہ سے کئی گنا بڑھ کر اور کئی گنا زیادہ ہے۔ ایک عام مومن کی عظمت بیت اللہ سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ پھر وہ مومن جس کو قرآن سے نسبت ہو، جس کو دین سے نسبت ہو، ہم بھی ذرا دیکھیں کہ کیا ہم اتنا عمل بھی کرتے ہیں جتنا وہ کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، دوسرا درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت اس کی دینداری کی وجہ سے عطا کی ہے، اس وجہ سے عطا کی ہے کہ وہ دین سے جڑا ہوا ہے، وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور راز و نیاز کر کے، سجدے کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم دیکھا جائے بحیثیت قوم، ہمارا جو ملک ہے پاکستان، یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے نام پر دیا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ پوری دنیا کے اندر یہ واحد مملکت ہے پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے نام پر آزاد ہوئی ہے۔ جو 200 255 56 ممالک ہیں، ان میں یہ ایک واحد ملک ہے پوری دنیا کے جغرافیہ میں جس کی آزادی، جس کا لیبل وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگا تھا، اور اس نعرے کی بنیاد پر ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ تو ہم اس دنیا کے اندر جو وجود رکھتے ہیں، ہمیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح قریش سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں احترام اپنے نام کی وجہ سے دیا ہے، تو پھر تم عبادت اللہ کی کرو، اللہ کے احکامات کو مانو، تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا کیا ہے، یہ اپنے نام کی نسبت سے عطا کیا ہے۔ ہم جو ہندوستان سے الگ ہوئے ہیں، یہ جو الگ ملک بنا ہے، یہ صرف اور صرف دو قومی نظریہ کس چیز کا نام ہے؟ دو قومی نظریے کا یہی مطلب کہ مسلمان ایک قوم ہے، کافر ایک قوم ہے، اسی بنیاد پر یہ ملک آزاد کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت ایک تو ہم پر اللہ تعالیٰ کے احکامات عائد ہوتے ہیں، بحیثیت مسلمان وہ ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، لیکن کچھ احکامات بلکہ سارے احکامات اللہ کے ہم پر عائد ہوتے ہیں بحیثیت پاکستانی، کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک اسلام کے نام پر دیا ہے، تو ہمیں اور لوگوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا ادا کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد عطا نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ لئن آتانی صالحا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک اولاد دی تو میں یہ کروں گا، میں صدقہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، کہ جب اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا کر دیتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں نے ہزاروں جانیں قربان کر کے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اب دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر دی، ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ہمیں عطا کر دی، ہم نے اس کی کتنی قدر کی اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کی۔ ہم تو حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، حکمرانوں کو سیدھا کرنا یہ تو دور کی بات ہے، انسان کو ابتدا اپنی ذات سے کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہر شخص حکمران کو گالی دیتا ہے، حکمران کو برا بھلا کہتا ہے،
اس کو برا بھلا کہنے سے میں خود تو ٹھیک نہیں ہو جاؤں گا. قرآن کریم میں آتا ہے قوا انفسکم علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اگر ہم غور کریں میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ ٹھیک ہو جائیں، اور ہر آدمی یہ کرے، یہ سوچے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر ہر آدمی یہ کہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، تو ایک آدمی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک حکم ہے. یہ سورہ قریش کا درس ہے. اس میں اگرچہ نام قریش کا ہے لیکن یہ حکم پاکستان کے لیے بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ گویا پاکستان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان والوں تم پر میں نے یہ احسان کیا ہے. اور اس وقت بھی اگر آپ پوری دنیا کے اندر جائیں، دنیا کے کئی ممالک کے لوگ پاکستان کے لوگوں کا احترام صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر حاصل ہونے والا ایک ملک ہے. ترکی کے اندر آپ چلے جائیں، ہمارے استاد تشریف لے گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم ٹیکسی میں بیٹھے اور پتہ نہیں کہیں جانا تھا، ہم وہاں اترے تو اس نے ہم سے پوچھا آپ پاکستانی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں. تو اس نے کہا میں آپ سے کرایہ نہیں لیتا ہوں. کرایہ نہیں لیا اس نے ہم سے کہا، صرف اس وجہ سے کہ تم پاکستانی ہو. ایک اور ابھی کچھ پچھلے دنوں ایک کورس ہو رہا تھا ہمارے جامعہ میں، تو وہ جو کورس کرانے والے تھے وہ کہہ رہے تھے میں کسی جگہ سے جا رہا تھا مراکش، جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، تو مراکش کا ایک آدمی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو کہا میں نے کہا میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. تو کہا اس نے کہا وی آر پراؤڈ آف یو، کہ ہمیں آپ پر فخر ہے. تو کہا وہ مراکش کا ہے، میں پاکستان کا ہوں، نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ میرے کو جانتا ہے، لیکن صرف اسلام کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. تو یہ عزت ہمیں اللہ نے کس وجہ سے دی ہے؟ اور تو ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں، لیکن اسلام کا نام ایسا ہے جس کی وجہ سے پاکستانی کی عزت کی جاتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ہم پر زیادہ فرض عائد ہوتا ہے، ہم پر زیادہ اللہ کا حکم عائد ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور ہم اس تصور کے ساتھ جب یہ سورت پڑھیں، جب سنیں، تو اس تصور کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارا دل نماز میں بھی لگے گا، قرآن کی تلاوت میں بھی لگے گا، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے ہمیں کیا میسج اور کیا پیغام ملتا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، کیونکہ قریش مانوس ہیں. یہ جو مانوس ہوئے تھے یہ اس وجہ سے ہوئے تھے کہ تجارت تو سارے لوگ کیا کرتے تھے، لیکن یہ جو مانوس ہوئے یہ اس وجہ سے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. ورنہ اگر تجارت آدمی کرے لیکن اس کو خطرہ ہو وہ مانوس نہیں ہوتا. یہ اللہ نے احسان کیا کہ یہ مانوس ہو گئے تھے، ان کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں تھی. لإیلاف قریش، کیونکہ قریش مانوس ہیں. ایلافہم یعنی کہ یہ مانوس ہیں رحلت الشتاء، سردی کے سفر سے، والصیف اور گرمی کے سفر سے. فلیعبدوا، پس ان کو چاہیے کہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی، وہ رب، اطعمہم، جس نے ان کو کھلایا، من جوع، بھوک کے بعد، وآمنہم، اور ان کو امن عطا فرمایا، من خوف، خوف کے بعد. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.